بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں سلمان حسن اور اس پروگرام کے روح رواں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ بہت ہی ایک اہم ایک فیصلہ سامنے آیا۔ بھارت کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، اس نے ایک فیصلہ دیا، لیکن یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو کہ مایوس کن قرار دیا جا رہا ہے خاص کر پاکستان کی جانب سے، اور اس فیصلے نے بہت سے ایسے لوگ جو کہ اپنی جدوجہد آزادی کے لیے عرصہ دراز سے کوششیں کر رہے تھے، ان کی ان تمام کوششیں، ان کے ان تمام مطالبات جو وہ بار بار کر رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں پلیبسائٹ کرایا جائے اور وہاں پر جو ہیں وہ انتخابات ہونے چاہیے، اور وہ خصوصی حیثیت جس کو ایک آرٹیکل کے ذریعے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کر کے ختم کر دیا گیا تھا 5 اگست 2019 کو، اس کے خلاف جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں وہ اب سپریم کورٹ نے انہیں مسترد کر دیا ہے اور اس طرح تائید کر دی ہے فیصلے کی۔ اس کے علاوہ کچھ عدالتی معاملات ہیں، اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے، لیکن شامی صاحب یہ جو افسوسناک ایک واقعہ ہم کہہ لیں کہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، پہلی بات تو یہ سن لیں کہ یہ جو فیصلہ بھی ہے یہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے، اچھا بھارت کا۔ اس کے دستور میں مقبوضہ کشمیر کی کیا حیثیت تھی، اس کو کس طرح ختم کیا گیا اور کس طرح سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا، اور پھر سپریم کورٹ نے آج اس فیصلے کے حق میں رائے دے دی کہ خصوصی سٹیٹس ختم کیا جائے آزاد مقبوضہ کشمیر کا۔ اب یہ فیصلہ تو کر دیا انہوں نے، لیکن اس سے کشمیر آرٹیکل 370 کیا ہے، مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت وہاں کیا ہے، مودی صاحب نے کیا کیا، اس سے قطع نظر مقبوضہ کشمیر کی جو متنازع حیثیت ہے وہ اس آرٹیکل کی وجہ سے نہیں ہے، نہ کسی فیصلے کی وجہ سے ہے، وہ یو این او کی قراردادیں ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، اور اس سے اتفاق ہے بھارتی حکومت کا۔ اس میں یہ طے ہوا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو یا پوری ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا حق ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب ملیہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن دیکھیں، ایک جو الحاق انڈیا کے ساتھ ہوا تھا نا، اب وہاں مقبوضہ کشمیر میں ایسے لوگ موجود ہیں بعض جو سمجھتے ہیں کہ ہم انڈین یونین کے اندر بھی ایک خود مختاری برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اب وہ جو ہیں ان کی امید بھی ختم ہو گئی، یعنی مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا جو کوئی حامی تھوڑا بہت کسی نہ کسی طور پہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا اس فیصلے سے، اور مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ اس کی جو آزادی کی تحریک ہے وہ بھارتی آئین کے تحت نہیں چل رہی اور نہ ہی اس کے تحت ختم ہو سکتی۔ تو انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوگا، اپنا فیصلہ خود کرے گا، اور آج مقبوضہ کشمیر میں بھی اسے مسترد کر دیا گیا، آزاد کشمیر میں بھی، اور مقبوضہ کشمیر میں اس وقت وہ فوج کی پھر گرفت میں ہے، ناکے لگے ہوئے ہیں، پابندیاں لگی ہوئی ہیں تاکہ لوگ احتجاج نہ کریں اور سڑکوں پہ نہ نکل سکے۔ ٹھیک ہے، تو سابق سفیر ملیہ لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بالکل۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ تو آ گیا، اور جو بھی اس سے کشمیر کی جو حیثیت ہے بین الاقوامی طور پر اس پہ تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، آگے کیسے بڑھنا چاہیے، اور صورتحال کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ شامی صاحب، جیسے آپ نے فرمایا، اس سے جو انٹرنیشنل سٹیٹس ہے مقبوضہ کشمیر کی ایز این انٹرنیشنل ڈسپیوٹ، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا، بلکہ جو قدم لیا ہے بھارت نے اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے انٹرنیشنل لا کی نظر میں، تو یہ تو صاف بات ہے۔ ٹھیک، اور نہ ہی جو آپ ابھی بیان کر رہے تھے، میں سن رہی تھی، جو زمینی حقائق ہیں مقبوضہ کشمیر میں
وہ بھی اس سے تبدیل نہیں ہوں گے. مقبوضہ کشمیر کی عوام نے کبھی نہیں ایکسیپٹ کیا کہ وہ ہندوستان کا حصہ ہے اور نہ وہ کبھی مستقبل میں کریں گے, بلکہ جیسے آپ نے کہا جو پرو انڈین سیاستدان بھی ہیں کشمیری, انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے. تو یہ تو صاف ہے صورتحال. نہ اسی صاف صورتحال کو پاکستان کو چاہیے کہ ایک تکڑی قسم کی ڈپلومیٹک کیمپین لانچ کرے, اس لیے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حال میں جو ایک دو حکومتیں آئی ہیں ان کی طرف سے ہم نے کوئی اس طرح کا قدم نہیں دیکھا, بلکہ پچھلے 1.5 سال سے تو خاموشی رہی ہے حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے ایشو پہ. تو اب یہ وقت ہے کہ ہمیں بہت ہی ٹھنڈے دل سے عقل مندی سے ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس سے کہ ہم ڈپلومیٹک کیمپین کو آگے لے جا سکیں, اور یہ نہ ہو جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ وہ کیمپین سٹاپ سٹارٹ ہو, کبھی آن ہے کبھی آف ہے. تو ہمیں او آئی سی کو موبلائز کرنا چاہیے. او آئی سی سے ہمیں بالکل سپورٹ ملتی ہے اس ایشو پہ, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. ساتھ ساتھ ہمیں یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ممبران کو بریف کرنا چاہیے. ہمیں ایک سیکورٹی کاؤنسل کی ایکسکلوسیو اجلاس بلانے کی کم از کم ہمیں توقع کیا ریکویسٹ کرنی چاہیے چین کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ جو خطوط ہم لکھتے ہیں باقاعدگی سے وہ پھر سے ہمیں لکھنے چاہیے, سیکورٹی کاؤنسل میں سرکولیٹ ہونے چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو جنیوا میں یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے وہاں پر پاکستان نے ابھی تک کوئی قرارداد نہیں پیش کی اس حوالے سے. وہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرارداد لے کے آئیں تاکہ دنیا کی جو اٹینشن ہے وہ اس ایشو کو آئے. دیکھیں شامی صاحب, جیسے آپ کو معلوم ہے اس وقت تو سارا فوکس غازہ پہ ہے, اور وہ بھی یعنی کہ ظاہر ہے وہاں فوکس ہونا بھی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ اٹینشن, انٹرنیشنل اٹینشن جو ہے وہ اس ایشو پہ آئے ایسے وقت پہ جبکہ ہندوستان جو ہے وہ بالکل غیر یعنی کہ قانونی کام جو کر رہا ہے اور اس کی انٹرنیشنل لاء کی جو خلاف ورزی کر رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب یہ کوئی خصوصی ٹاسک فورس نہیں بنانی چاہیے ہماری نگران حکومت کو جس میں ہمارے سینئر سفارتکار شامل ہوں, جیسے آپ جیسے ہمارے جو اثاثے ہیں ان کی خدمات حاصل کی جائیں, ان کو متحرک کیا جائے اور کوئی کمپین لانچ کی جائے؟ جی شامی صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت میرا خیال ہے ہمیں امیجنیشن استعمال کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس معاملے کو آگے لے جا سکیں. اور ساتھ ساتھ جو ہماری سفارتی مشنز ہیں وہاں تو خاموشی ایک قسم کی آپ دیکھتے ہیں, تو ان کو ذرا ایکٹیویٹ ہونا چاہیے, ایکٹیو ہونا چاہیے. ابھی تک وہ ایکٹیو نہیں ہے, مگر مجھے امید ہے اور توقع بھی ہے کہ ہماری فورن منسٹری جو ہے وہ ہماری مشنز کو کہے گی کہ جی ذرا ایکٹیویٹی دکھائیں, ایکشن کوئی لیں, اپنی اپنی حکومتیں جہاں پر آپ ایکریڈیٹڈ ہیں ان کو بریف کریں, اور وہاں کے میڈیا میں بہت ضروری ہے وہاں کے میڈیا میں بھی جائیں اور اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کہا کہ خاموشی ہے, یہ پچھلے 1.5 سال سے آپ کہہ رہی ہیں, تو اس سے پہلے جو حکومت تھی اس میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ دعوے کرتے تھے کہ جی پاکستان کی طرف سے وہ کشمیر کے سفیر بن کر جو ہیں وہ آپ وہیں پہ تھیں اس وقت 2019 میں جب خان صاحب بھی گئے تھے, تو وہ جو دعوے وہ باتیں تھیں وہ پھر یعنی کس لیے تھی, کہ کیا کر سکے آخر میں اگر آپ کچھ کر نہ پائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ڈپلومیسی ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ ایک ایونٹ نہیں ہوتا, تو اس میں ظاہر وقت لگتا ہے, آپ بلڈ کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ کیمپین جو ہے اس میں تسلسل ہونا چاہیے. اگر آپ سٹاپ سٹارٹ کے ذریعے کریں گے کہ ایک دن ہو رہی ہے کیمپین پھر 4 مہینے نہیں ہوگی. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ میں وہاں موجود تھی جب پہلی ہم نے میٹنگ کرائی یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ایکسکلوسیولی مقبوضہ کشمیر پہ اگست 2019 کے فوراً بعد, اور یہ پہلی میٹنگ تھی سیکورٹی کاؤنسل کی اس ایشو میں 50 سال میں. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوا تو ضرور, لیکن دیکھیں اصل چیلنج تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جب اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو بلڈ کرنا ہوتا ہے, تسلسل برقرار رہے. صحیح, جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب صرف مختصراً صرف آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو بہت پازیٹیو خبریں ہمیں آ رہی ہیں, ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ بھی کیونکہ امریکہ میں ہیں, تو اگر ہم کوئکلی صرف اتنا پوچھ لیں کہ کتنی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہو سکتا ہے سید عاصم منیر صاحب کا؟
دیکھیے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے اس وقت میں سمجھتی ہوں ایک چوراہے پہ ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ویسے تو کام خارجہ پالیسی کا ایک الیکٹڈ حکومت کا ہوتا ہے, لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا آرمی چیف کچھ گراؤنڈ ورک کر سکتے ہیں جس سے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو بھی آئے گی الیکشن کے بعد ان کو پھر ایک طرح سے ان کے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا. لیکن اس وقت جو تعلقات امریکہ اور پاکستان کے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان پہ بہت ہی ایک لو لیول پہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ امریکہ کی ہم سے توقعات کیا ہیں اور ہماری امریکہ سے کیا توقعات ہیں اس وقت؟ دیکھیں شامی صاحب, جو میں سمجھتی ہوں جو سب سے اہم حقیقت ہے, جو جیو اسٹریٹجک ریالٹی ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو پارٹنر آف چوائس آپ کہہ لیجیے, جس کو انگریزی میں کہیں گے, وہ بھارت ہے. پاکستان کا پارٹنر آف چوائس چین ہے. تو اب چیلنج یہ ہے کہ ان دونوں حقیقتوں کے درمیان کتنی اسپیس ہے جس میں کہ ہم پاک یو ایس ریلیشنز کو بھی کسی حد تک آگے لے جا سکیں. تو یہ ایک بہت ہی, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا کام ہے. یہ عبوری گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے, اور یہ جب الیکشن ہوں گے اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو پھر اس کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ کس طرح سے ہم ان تعلقات کو آگے لے کے جائیں. اس لیے کہ دیکھیں یہ تعلقات اب اس قسم کے اسٹریٹجک نہیں ہو سکتے. میں تو کافی عرصے سے یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ سچویشن تبدیل ہو چکی ہے, پوری دنیا تبدیل ہو چکی ہے. کولڈ وار کے زمانے کی صورتحال تو واپس نہیں آ سکتی. جی بالکل نہیں آ سکتی, اور نہ ہی کسی کو توقع کرنی چاہیے. کبھی کبھی ہماری جو ایلیٹ ہے, جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے, ان کی توقعات جو ذرا ان ریئلسٹک ہوتے ہیں اس حوالے سے. پاکستان نے ایک چوائس ایکسرسائز کر چکا ہے, اور پاکستان کی چوائس کیا ہے؟ چین ہے. اور کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ پاکستان کے جو اکنامک اور ڈیفنس انٹرسٹ ہیں, ان کے لیے چین کی جو دوستی ہے یا چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں, اسی سے پاکستان اپنے مفاد جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں امریکہ کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو ایک نارمل ٹریک پہ رکھ سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ وہ اسٹریٹجک فی الحال ہو سکتے ہیں, بیکاز کوئی ایسی اسٹریٹجک کنورجنس ہے نہیں. لیکن جب آپ نے شامی صاحب نے کہا کہ توقعات امریکہ کی کیا ہیں, دیکھیں امریکہ کی سب سے بڑی اس وقت ترجیح کیا ہے؟ چین کو کنٹین کرنا. تو اس میں تو پاکستان ایک حصہ نہیں بن سکتا نا اس کا. ہم تو کسی کوئلیشن کا حصہ نہیں بن سکتا جو کہ چین کے خلاف ہو. اس کا ظاہر ہے انہوں نے بھارت کو چنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر بھارت کے ساتھ وہ اپنی وہ گیم کھیلے. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, ہم چین کے ساتھ دوستی کو برقرار رکھیں گے, لیکن ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے وہ کسی حد تک معمول پہ رہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحب. امریکہ جو ہے, امریکہ کی دشمنی تو ہمیں نہیں لینی نا مول, ایک نارمل تعلقات رکھنے ہیں. بہت ہو گیا آئسولیشن. جو چین ہے اس سے ہماری دوستی جو ہے وہ امریکہ سے دشمنی کا نام نہیں اسے دیا جا سکتا. یہ دو طرفہ تعلقات ہیں. جیسے امریکہ کے انڈیا سے تعلقات ہیں تو ہم تو اس کو ختم نہیں کر سکتے نا ان تعلقات کو. بالکل اسی طرح ہمارے چین سے تعلقات ہیں, لیکن ان حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہوئے بالکل, اور مفادات ظاہر سی بات ہے کہ تعاون ہے, وہ جو خیر سگالی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح ہے. سید محمد علی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا, دفاعی تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم سید محمد علی صاحب. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ سر. یہ فرمائیے صاحب, یہ بتائیے مجھے کہ یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کا آ گیا اور اس نے مودی صاحب کو ایک یعنی آئندہ انتخابات میں آگے بڑھنے کے لیے ایک کھلونا بھی دے دیا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم کیسے حالات کا سامنا کر سکتے ہیں, اس میں ذرا رہنمائی فرمائیں آپ. بہت شکریہ جی, آپ نے مدعو کیا ایک بہت اہم معاملے پہ بات کرنے کے لیے, اور جو آپ نے ابھی سوال میں بھی حوالہ دیا اسی کو میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتا ہوں ایک اسٹرکچرڈ فارمیٹ میں. آج جو بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے 3 پہلو ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں, اور اسی اعتبار سے ہمارے پاس آپشنز جو ہیں ریئلسٹکلی اس کو بھی ہم ایویلویٹ کر لیں گے. ایک اس کا آبویسلی سیاسی پہلو ہے, ایک قانونی پہلو ہے, اور ایک سفارتی پہلو ہے. اور آپ سے میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ جو اس کا سیاسی پہلو ہے بدقسمتی سے وہ شاید سب سے زیادہ اہم ہے, اور وہی
موجودہ مودی سرکار کے پیش نظر آتا ہے کہ بنیادی طور پہ تقریباً 5 اگست 2019 کے 4.5 سال گزرنے کے بعد آج یہ فیصلہ آنے کی کیوں ضرورت پڑی، کیونکہ اب الیکشن قریب آ رہے ہیں اور اب اس فیصلے کو مودی سرکار اپنی سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش شاید کرے گی۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت افسوسناک بات ہے، لیکن ایک واضح حقیقت بھی دنیا کے سامنے آ گئی ہے کہ جو بھارتی سپریم کورٹ ہے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا جو سپریم کورٹ ہے، وہ اپنے آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کے مقابلے میں جو موجودہ حکومت کے سیاسی مفادات ہیں اس کے لیے ایک انسٹرومنٹ کا رول ادا کر رہا ہے۔ اور اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں جتنی بھی مائنورٹی کمیونٹیز بھارت میں موجود ہیں اور جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اور جو ہمارے کشمیری بھائی بھی جو کہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کی سنوائی بھارتی سپریم کورٹ سے ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں ان سب کے آج غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ اب جو کشمیری ہیں ان کا مستقبل کسی بھی اعتبار سے اور ان کے حقوق جو ہیں ان کا بھارتی آئین اور قانون اور عدلیہ بالکل تحفظ نہیں کرتی، بلکہ اب ان کے لیے جو واحد منزل ہے جو ان کی قسمتوں کا تعین کرے گی وہ ان کا جذبہ حریت ہے، اور ان کا مستقبل جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے مشروط نہیں ہے۔ یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے یہ فیصلہ کتنا مذاقہ خیز ہے، جس میں آئین کی جو صریح دفعات ہیں ان کو اڑا دیا گیا، ان کو منسوخ کر دیا گیا اور ان کا مذاق اڑایا گیا۔ یعنی یہ جو انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہے، دنیا میں جب اس کو پڑھا جائے گا تو اس پہ ہنسا جائے گا۔ جی بالکل، اور یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی شامی صاحب، اس لیے کہ پوری دنیا کے جو قانون کے طالب علم ہیں وہ ان کے لیے یہ بڑی مضحکہ خیز ججمنٹ اس لیے ہے 3 اعتبار سے۔ نمبر 1 کہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، نمبر 2 یہ بھارت کے اپنے آئین کی خلاف ورزی ہے، اور نمبر 3 کہ 1973 کا آپ جانتے ہیں کہ بھارتی سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن موجود ہے جس میں یہ فیصلہ بھارتی سپریم کورٹ آلریڈی ایک اور کیس میں دے چکی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال تبدیل کرنے کا اختیار بھارتی حکومت اور پارلیمان کو نہیں ہے۔ تو بذات خود اس فیصلے نے نہ صرف سپریم کورٹ کی ارلیئر ججمنٹ سے انحراف کیا ہے بلکہ بھارتی آئین اور عالمی قوانین کے حوالے سے بھی بالکل ان کو پہلو تہی سے دیکھا ہے۔ یعنی یہ تبدیلی ہے، اس کے لیے مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کی تائید لازم ہے اس سٹیٹس کو تبدیل کرنے کے لیے۔ جی ہاں بالکل، اور تیسرا پہلو جو اس کا سفارتی ہے وہ جس طرح ابھی پہلے آپ کی میں گفتگو سن رہا تھا، میں سمجھتا ہوں اس میں 2 ایسپیکٹ ایسے ہیں جس میں مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں ڈاکٹر ملیح کی باتیں سن رہا تھا، دیکھیں سفارتی سطح پہ، سرکاری سطح پہ تو بہت کچھ ہوتا رہا ہے اور ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہ بہت ضروری لیکن ناکافی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جناب کشمیر کی جو جذبہ حریت ہے اور ان کی جو آواز ہے وہ ہر پاکستانی اور کشمیری کی، چاہے وہ پاکستان میں ہو، مقبوضہ کشمیر میں ہو، آزاد کشمیر میں ہو یا ڈائسپورا کی صورت میں دنیا کے دیگر ممالک میں ہو، وہ یک آواز ہو کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا ایک بیانیہ مسلسل اور مؤثر انداز میں مرتب کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ صرف سرکاری سطح پہ ایمبیسیوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ آپ دیکھیں غزہ کی صورتحال میں آپ ہمارے لیے لیسن ہے۔ شامی صاحب آپ اگری کریں گے کہ دیکھیں ایک تنظیم ہے حماس، اس نے عالمی طاقتیں جو ہیں جو بھرپور کیل کانٹے سے لیس کر رہی ہیں اس وقت اسرائیل کو، ان کو عالمی میڈیا کے ذریعے اور عالمی مظاہروں کے ذریعے سے کم سے کم پسپائی پہ سفارتی اعتبار سے تو مجبور کیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیانیہ اب زیادہ معذرت خواہانہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہماری تحریک جو ہے، ہماری قانونی پوزیشن، ہماری سفارتی پوزیشن اس کے مقابلے میں بہت زیادہ مستند بھی ہے، مؤثر بھی ہے،
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو صرف کشمیر پالیسی کو سرکاری پالیسی نہ سمجھا جائے، بلکہ ہر پاکستانی 25 کروڑ پاکستانیوں اور 80 لاکھ کشمیریوں کی آواز ہونی چاہیے، ہر تھنک ٹینک میں، ہر میڈیا چینل پہ، ہر یونیورسٹی میں، مختلف پہلو آپ نے اجاگر کیے ہیں۔ محمد علی صاحب سر بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، ویلیوبل ٹائم آپ نے دیا۔ شامی صاحب پھر دیکھیں اس وقت ایک نگران حکومت قائم ہے، میں تو سجیسٹ کروں گا کہ وزیر اعظم کو، نگران وزیر اعظم کو، یا وہ صدر پاکستان کو، اگر وہ صدر پاکستان سے بھی کہہ سکتے ہیں اور خود بھی کام کر سکتے ہیں، ان کو ایک تمام سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں ان کا اجلاس بلانا چاہیے، یہ جلیل عباس جیلانی صاحب نے ویسے کہا ہے اور کہ ہم تمام اسٹیک متفقہ ہولڈرز کو طور پر بلائیں گے۔ ایک رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ آج ہمارے فارن آفس نے کیا ہے، جیلانی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اچھی بات ہے، اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، لیکن ایک پوری قوم جو ہے، یہ ہم جو تقسیم ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ہمیں یہ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے کشمیر کے معاملے میں، اور مسلم لیگ نون سے لے کے پی ٹی آئی تک، اور پیپلز پارٹی سے لے کے جماعت اسلامی تک، اور جمعیت علماء اسلام تک، ایم کیو ایم سے لے کر سارے اکٹھے ہوں، اے این پی تک، بی این پی تک، اور کٹھے ہو کر ایک آواز میں کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو سیاسی ایک پہلو۔ بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اس معاملے میں ٹاسک فورس بنانی چاہیے، اچھا جو ہمارے سینئر ڈپلومیٹس ہیں، جو ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، اس وقت سروس میں بھی نہیں ہیں، ان کو اکٹھا کریں اور دیکھیں کس طریقے سے ہم نے کمپین لانچ کرنی ہے، ان کو ایکٹیویٹ کریں، متحرک کریں۔ نگران حکومت بھئی معیشت کے معاملے میں جو فیصلے کر رہی ہے نا، تو کشمیر کا معاملہ تو سب سے بڑا معاملہ ہے، قومی مسئلہ ہے، تو اس میں کیوں فیصلے نہیں کر سکتی؟ اس میں ہم یہ کیوں انتظار کریں کہ انتخابات ہوں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا؟ صحیح۔ تو ہمیں جو کام کرنے کا ہے آج کرنا چاہیے۔ دیکھیں انڈیا جو ہے، انڈیا اسی طرح سے جس سے اسرائیل ہے، اسرائیل کی طرح انڈیا جو ہے، نہ اسرائیل سیکورٹی کونسل کی قراردادیں مان رہا ہے، نہ انڈیا مان رہا ہے، خود مان کے نہیں مان رہا۔ اور اب انڈیا کا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر میں جائیدادیں خریدنے کی اجازت نہیں تھی بھارتی باشندوں کو، جیسے آزاد کشمیر میں پاکستانی جا کر جائیدادیں خرید نہیں سکتے، یہ ان کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے، اور اب وہاں وہ کریں گے، جائیدادیں خریدیں، لوگوں کو آباد کریں، جیسے اسرائیل نے مقبوضہ علاقوں میں بستیاں بسائی ہیں اور لوگ وہاں بسائے ہیں، بالکل اس طریقے سے انڈیا سے لالا کے لوگ وہاں بسائے جائیں۔ لیکن یہ جو کچھ بھی کر لیں، جو مسئلہ ہے وہ تو حل کرنا پڑے گا۔ دنیا میں اس وقت کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جو یہ مانتا ہو کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے۔ ہر ملک یہ کہتا ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے، بس ان کا کوڈ کہہ رہا ہے یا ٹو ٹنگ ہے۔ ان کا وہ کہتے رہے، وہ جو بھی رٹ اپنی لگاتے رہے، دنیا میں کوئی نہیں مان رہا۔ ہر شخص یہ تلقین کرتا ہے جہاں بھی جاتے کہ آپ مذاکرات کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کریں۔ معاہدہ شملہ جو ہے اس کے تحت بھی یہی بات طے پائی تھی نا کہ دو طرفہ مذاکرات سے حل کریں گے، بالکل بائی لیٹرل نیگوسیشن۔ اچھا شامی صاحب یہ اب سیاسی اس کی بھی نفی ہے، ہر چیز کی نفی کر دی ہے، اور یہ نفی ہو نہیں سکے گی۔ ٹھیک نفی تو بالکل اسی کی ہوگی جو قابض ہے اور جو جابر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایک بریک لینی ہے شامی صاحب، لیکن دیکھیں سفارتی سطح پر کیا کر سکتے ہیں وہ بات ہو گئی، سیاسی سطح پر آپ نے تجویز دے دی، قانونی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے، اس پر احمد بلال صوفی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، بھارت کی سپریم کورٹ کی جانب سے، اس میں اس کے ظاہر سیاسی پہلو بھی ہیں، اس میں سفارتی پہلو بھی ہیں، اور اس میں کچھ تجاویز جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ شامی صاحب، احمد بلال صوفی صاحب بین الاقوامی قوانین کے ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام شامی صاحب۔ صوفی صاحب، یہ جو فیصلہ آیا ہے
भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जी अगरचे गैर मुतवक्को नहीं है, जिस तरह इसे डिले किया गया और समाअत बहुत ताख़ीर से हुई, फिर फैसला महफूज हो गया और अब इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले जो है अब मोदी साहब को एक कुमक फराहम कर दी गई। मगर आप ये बताइए कि ये फैसला जो है ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों के खिलाफ है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, और इसमें तो कोई उन्होंने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया है। तो ज़रा इस बारे में तो रहनुमाई करें, और फिर ये इस बात पर भी मुझे ज़रा बताइए कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि बैनुल अक़वामी माहिरीन की कोई कमेटी कायम करें आप, और या दूसरे दोस्तों के साथ मिलके, जो इस फैसले का जायज़ा ले और इसका बोधापन वाज़े करे। जी बहुत शुक्रिया शामी साहब। बेसिकली जो आपका पहला पॉइंट था कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जजमेंट्स हैं, 2-3 तो सुप्रीम कोर्ट की हैं, उसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है उसकी जजमेंट्स हैं, जो इस बात का हमें अंदिया देती हैं कि उनमें ये चीज़ कही गई कि आर्टिकल 370 की मौजूदगी में और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को सामने रखते हुए जो जम्मू एंड कश्मीर की रियासत है वो अपना एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी रिटेन करती है, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर इल्हाक उसका इंडिया के साथ नहीं हुआ। यानी मशरूत इल्हाक है, गैर मशरूत नहीं है, गैर मशरूत नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट संपत प्रकाश वाला केस था, उसके अलावा प्रेमनाथ कौल वाला केस था, उसके अलावा बेशुमार और जजमेंट्स हैं। जो 500 सफ़ों का ये फैसला है, इन्होंने कोशिश की है इन दोनों जजमेंट्स को डिस्टिंग्विश करने की, लेकिन जाहिर है वो उसमें वो लॉजिक नहीं है और वो डेप्थ नहीं है जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स चाहिए, क्योंकि पहले वाले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में बड़ी तफसीली तौर पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जायजा लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये एक रियासत की अपनी सॉवरन एलिमेंट्स कुछ रिटेन करती है, क्योंकि ये वहां पर परचम भी लहरा सकती है, इसकी अपनी असेंबली है एंड सो ऑन, और इसमें किसी और को आबाद भी नहीं किया जा सकता, इसलिए 35 है, इस कंफर्ट को देने के लिए लाया गया। लेकिन इन्होंने किया ये है कि इस 500 सफ़े की जजमेंट में किसी न किसी तरह एक एफर्ट करके इनको साइड ट्रैक किया है। मगर जिस तरह आपने खुद कहा कि कोई ना कोई इस चीज को सामने लाने की जरूरत है, इसका तफसीली जायजा लेने के बाद, बिकॉज इन्होंने किया क्या है, रियासत ने अपने तीनों ऑर्गन्स को इस्तेमाल करके कश्मीर को अपना अटूट अंग बनाने की एफर्ट की है। यानी एक लेजिस्लेटिव आर्म ऑफ द स्टेट ने 5 अगस्त 2019 को एक लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट इशू किया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द स्टेट एक्टिव हो गया, उन्होंने ग्राउंड पर तब्दीलियां की, और अब जुडिशियल आर्म ऑफ द स्टेट ने सारी मामले को स्टैम्प कर दिया। और ये बिल्कुल एक तसलसल है RSS का और इनके इलेक्शन कैंपेन के कंटिन्यूएशन का, उस एजेंडे का जिसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं। सूफी साहब, ये जो इससे पहले जब इंडिया ने कश्मीर के जो खसूसी हैसियत थी, खसूसी स्टेटस था, उसको जो तब्दील करने की कोशिश की थी, तो मकबूजा कश्मीर की असम्बली से ठप्पा लगवाया था, और अब बख्शी गुलाम मोहम्मद और वो GM सादिक यानी शेख अब्दुल्ला की हुकूमत ख़त्म करके वो नाम नहाद असम्बली ने एक ये जो वजारत उज़्मा का लफ्ज़ है या अलग अपना झंडा है उसको ख़त्म किया था। तो फिर लेकिन वो हो नहीं सकता, वो सियासी तौर पे एफर्ट की गई, लेकिन जो जजमेंट आए बिकॉज उन्हीं इकदामात को फिर चैलेंज किया गया जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में। हाँ जी, हाई कोर्ट में, और वहां पर इवन हिंदू जजेस जो थे उनका ये मौक़िफ़ था कि ये जो है फ्लैग को लहराने का हक मौजूद है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, और भी यही बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में की। लेकिन इस जजमेंट में, लेकिन बहरहाल एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और कोर्ट हो, ये डोमेस्टिक कोर्ट कहलाता है इंटरनेशनल लॉ के नीचे। बिल्कुल ठीक है, इनकी यानी कोई बैनुल अक़वामी कानून में इनकी हैसियत नहीं है। ये आर्ग्यू तो करेंगे कि है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है और बैनुल अक़वामी कानून का मौक़िफ़ भी ये है कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उसके खदोखाल, उसके कानूनी अज्जा जो हैं उसको तब्दील नहीं किया जा सकता डोमेस्टिक फैसलों से, चाहे डोमेस्टिक कानून साजी हो या डोमेस्टिक जुडिशल प्रोनाउंसमेंट हो। तो इसलिए जो कश्मीर का डिस्प्यूट की एविडेंस
پریسیڈنٹس ہے جس میں خاص طور پہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں جس میں P5 ممالک کی ایک انڈرٹیکنگ ہے کہ وہ بائیلیٹرلی ایشوز کو ریزالو کروائیں گے، اور جس میں شملہ ایگریمنٹ ہے، ان چیزوں کی موجودگی میں یہ تصور کر لینا کہ ہم نے اس ڈسپیوٹ کو ختم کر دیا ہے، یہ لیگلی اسپیکنگ ایک خام خیالی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کو اس کا جائزہ لینے کے بعد اپنا موقف، ایکسپلینیٹری نوٹ، اس کا جواب اس ججمنٹ کا بھرپور طریقے سے دینا چاہیے. بیکاز اگر ججمنٹ کو جو میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے، اس میں UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کا ذکر نہیں نظر آیا مجھے، نہ ہی انٹرنیشنل اگریمنٹس کی کوئی بات ہوئی ہے. تو اس کو انہوں نے بالکل ڈومیسٹک انٹرنل پرسپیکٹو سے دیکھ کر جو اپنے سیاسی مقاصد تھے ان کو حاصل کرنے کی ایفرٹ کی ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہمارے جو قانون دان ہیں، سینئر قانون دان، وہ اس کا جائزہ لیں، ایک دستاویز اپنی جاری کریں، یا کوئی بین الاقوامی ماہرین کو ساتھ ملائیں اور اس فیصلے کا بودھاپن واضح کریں؟ جی بالکل، لا آف ٹیریٹری پر، لا آف آکوپیشن پر انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس موجود ہیں جن میں کمپلیٹ کلیئرٹی ہے کہ ایک آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے، اور جنیوا کنونشن 4 کے نیچے اس کا جو تشخص ہے وہ آکیوپائڈ ٹیریٹری کا ہے. وہ بھی اس پر بات کر سکتے ہیں، یہاں کے بھی لائرز جو ہیں وہ مل کر اس کو ایگزامن کر سکتے ہیں تاکہ یہ بات واضح کی جائے. لیکن جو اس کا سیاسی ایسپیکٹ ہے وہ یہی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ بہتر ایونچولی یہ ہوگا کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے وہ سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرے، یا جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ کچھ سیاسی یہ کام تو نگران حکومت بھی کر سکتی ہے. نگران حکومت کے مینڈیٹ کا ایشو بعض اوقات ریز کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر معیشت کے لیے اقدامات کر سکتی ہے تو یہ تو قومی مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں، وہ میں آپ سے اگری کر رہا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ بھی کنوین کر سکیں آل پارٹیز، مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں، قوتیں ہیں، ان کے جو لیگل سیلز ہیں ان کو کنوین کر کے ان سے ڈسکس کیا جائے کہ اس معاملے کو آگے لے کر کیسے جایا جائے اور کس کس جگہ پر. بیکاز لیگل آپشنز تو بے شمار ہیں، جوڈیشل فورمز بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹو فورمز بھی ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بکلیٹ، ایک فریم ورک، ایک کاؤنٹر ورژن اس کا ڈیولپ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو وہ سب کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو انڈیا کے اندر بھی اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ کرٹیسزم آ رہا ہے. بیکاز 5 اگست 2019 کا جو پریزیڈینشل آرڈر تھا اس کو انڈین وکلا نے کرٹیسائز کیا تھا. اور اگر آپ جو اس پر دلائل دیے گئے ہیں اس کے خلاف ان کا بھی جائزہ لیجیے، سپریم کورٹ میں ہی دیے گئے ہیں، جو لائیو ریکارڈنگ ہوئی ہے اس میں بڑی وزنی دلائل تھے، وہ کوئی ایسے ویسے دلائل نہیں تھے. تو ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ یہ بڑا کرسری طریقے سے، بڑا جلدی میں ایک سیاسی کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا گیا ہے تاکہ جو پریزیڈنٹ گورنمنٹ ہے مودی سرکار کی، ان کو الیکشن میں ایک اضافی سپورٹ مل جائے. ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، ہماری ہائی کورٹس بار ایسوسی ایشنز ہیں، ہماری بار کونسل ہے، ان کے نمائندے جو ہیں ان کو بھی یکجا کیا جا سکتا ہے کہ اس کا جائزہ لے. اور کیا زبید صاحب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جایا جا سکتا ہے یہ معاملہ یا نہیں؟ دیکھیے اس کے بارے میں ابھی رائے نہیں دے پاؤں گا، تھوڑا سا اس چیز کو ایگزامن کرنا ہے. کیونکہ ایک رکاوٹ رستے میں جو ہے وہ انڈیا کی ریزرویشن ہے، جو ICJ اسٹیچو کے نیچے مختلف ممالک کے پاس آپشنز ہوتی ہیں. ایک کوالیفائنگ ڈکلیریشن آپ بعض اوقات دیتے ہیں، پاکستان نے بھی دی ہے، انڈیا نے بھی دی ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں آپ نے کہیں کیس لے کے جانا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے، اس سے مراد صرف جوڈیشل فورم نہیں ہوتا، اس سے مراد ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت قانونی ڈیپتھ اور نکات کو سامنے رکھتے ہوئے کرنی ہے. اور وہ آپ کسی بھی ڈپلومیٹک فورم پہ بھی جا سکتے ہیں اور ان ممالک کی کیپٹلز کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں جو ممالک اقوام متحدہ پر اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب، بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین، پروگرام نقطہ نظر سے فی الحال اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.